السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سب سے پہلے تو میں دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر پڑھی. ساری دنیا سے الحمدللہ SMS آنے شروع ہو گئے کہ ہم نے رات کو پڑھی. اللہ تعالیٰ ان پڑھنے والوں کو اور پڑھنے والیوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اجرا کیا. یہ حدیث ذہن میں رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی زندگی بھر کبھی بھی رات کو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر نہیں چھوڑی ہے، ہر رات کو پڑھا کرتے تھے. یہ بڑی سنت ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. آج کل یہی سنتوں کا اہتمام ہی آدمی کو جو ہے اللہ سے قریب کرتا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ ان پڑھنے والوں کو پڑھنے والیوں کو اللہ تعالی حج مبرور کی دولت سے مالا مال فرمائے اور اللہ تعالی مدینہ منورہ کی زیارت سے مالا مال فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت سے مالا مال فرمائے اور دین کی عظمت سے اللہ تعالی مالا مال فرمائے اور کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ ان کے اور ہمارے داہنے ہاتھوں میں نامہ اعمال نصیب فرمائے. جہنم کی پیٹھوں کے اوپر سے ان سب کے ناموں کو ہمارے ناموں کو اللہ مٹا دے اور جنت الفردوس کے دروازوں پر اللہ تعالیٰ ہمارے نام لکھ لے. اس لیے کہ نبی کی سنت کو آگے بڑھانا یہ بہت بڑی سعادت مندی کی علامت ہے اور ان کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں اور جو ان کی تمنائیں ہوں، جو خواہشیں ہوں، ان کے لڑکے شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین جوڑوں کا انتظام فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی ساری جائز مرادوں کو عافیت کے ساتھ پوری فرمائے. یہ دعا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر رات کو پڑھی ہے، اور درخواست کروں گا کہ اس کا اہتمام بھی کریں اور میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہماری کتاب جو 26 صورتیں ہیں اس میں بھی انشاءاللہ ہم داخل کر دیں. جب داخل کریں گے تو انشاءاللہ ایک امت میں رواج پڑ جائے گا. اور یہاں جو مقالد السماوات والارض داربو میں چھپی ہے اس میں بھی انشاءاللہ داخل کرنے کی ہم کوشش کریں گے اور حدیث کا حوالہ بھی دے دیں گے. ایک بات نمبر 2، ایک بات ذہن میں رکھنا، ہمارے ماحول کے اندر یہ امت جو ہے یہ زوائد میں پڑ گئی ہے. آج کل جمعرات سے جمعہ مبارک جمعہ مبارک جمعہ مبارک کے SMS آنے شروع ہوتے ہیں. خود مجھے بھی ڈھیروں SMS آتے ہیں اور میرے نمبر پر میرے سبق بھی آتے ہیں. تو درخواست کروں گا بھی میرے نمبر پر میرے سبق بھیجنے کی کوشش نہ کریں. آپ، میں خود تو سبق بھیج رہا ہوں، اتنے SMS میرے نمبر پر میرے سبق کے آتے ہیں. بھئی مجھے میرا سبق کیوں بھیجتے ہو آپ جو ہے آگے کسی جگہ بڑھا دیجئے. دوسری بات یہ کہ یہ جمعہ مبارک کہنا یہ مناسب نہیں ہے. بھئی جمعہ کا دن تو ہے ہی مبارک، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، سلف صالحین، تابعین، تبع تابعین، بلکہ ہمارے قریب کے جو علماء گزرے ہیں 100 سال پہلے کے، ان میں بھی یہ رواج نہیں تھا. امت کے اندر تو جو رواج آپ ڈالو گے وہ رواج پڑ جائے گا، اتنا ذہن میں رکھنا. اس وقت میں امت جو ہے اسے چٹنی اچھی لگتی ہے، کھانا اچھا نہیں لگتا. یہ میرے بات ذہن میں رکھنا. یہ زوائد اسے بہت اچھے لگتے ہیں. اب یہ رجب کا مہینہ ہے، اس میں عبادت کرنا تو درکنار، رمضان کی تیاری کرنا تو درکنار، لیکن اس میں جو ہے انہیں شوق اور کھچڑے بنانے کا شوق اور ادھر سے ادھر پوریا بھیجنے کا شوق، یہ زوائد کے اندر امت ختم ہو گئی. میں کہتا ہوں کہ اگر جمعہ مبارک کا جملہ ایسا ہے کہ اگر کوئی آپ کو SMS کرے اور آپ جواب نہ دیں تو بھی اسے ناراضگی ہوگی. وہ کہے گا صاحب اس کو تو جواب ہی نہیں دیتا. یعنی جمعہ مبارک کا جملہ آج کل ایک دوسرے کی طرف بھیجنا یہ دین کی ایک اہمیت سمجھا جا رہا ہے، جو بہت 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 بڑی غلطی ہے. یہ ذہن میں رکھنا. اگر اس لیے کسی کو بھی جمعہ مبارک کہنے کی یعنی ضرورت نہیں ہے. جمعہ مبارک ہے، اگر یہ عادت آپ نے ختم نہیں کی تو آگے چل کر کیا ہوگا معلوم ہے؟ ظہر پڑھ کے
دوسروں کو SMS کریں گے ظہر مبارک، پھر عصر پڑھ کے SMS کریں گے عصر مبارک، مغرب پڑھ کے SMS کریں گے مغرب مبارک، پھر جو ہے رمضان کا مہینہ آئے گا، پھر جو ہے پہلا روزہ مبارک. یہ مبارک کے الفاظ میں امت کھو جائے گی اور مبارک عمل کرنے کی اسے توفیق نہیں ہوگی. یہ ذہن میں رکھنا. اصل تو مبارک عمل ہے. وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، یہ دعا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی. اس لیے آج میں دعا پڑھا رہا ہوں، میرے ساتھ پڑھیے. اللہم اجعلنا مبارکین اینما کننا، اے اللہ ہمیں بابرکت بنا جہاں پر بھی ہم رہیں. اس کا مطلب بابرکت بننے کا مطلب کیا ہے؟ خالی لفظ جمع خرچ نہ. بابرکت بننے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی زندگی کے اندر مبارک اعمال آ جاویں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آ جاویں. اس لیے اس قسم کی چیزیں آگے بڑھانا بھی مناسب نہیں اور لکھنا بھی مناسب نہیں. یہی سبق میں عربوں میں بھی دے رہا ہوں. یہ عربوں میں بہت رواج پڑ گیا ہے، مبارک مبارک جمعہ مبارک. ارے میرے چاند، ہر دن کی ہر عمل جو ہے مبارک ہے ہمارا. تو اس لیے ان چیزوں کا بہت ہی اہتمام کیجئے کہ ایسی چیز جو ہے ہماری زندگی میں نہ آوے. بلکہ اچھا پھر اس کو ضروری سمجھنا، جواب نہیں دو تو آدمی ناراض ہو جائے. یہ بات ایسی نہیں ہے. وہ چیزیں چلائیے جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہو، وہ چیزیں چلائیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.